اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ آل عمران کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 337 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ آل عمران، یہ باب ہے سورہ آل عمران کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا یزید بن ابراہیم قال حدثنا ابن ابی ملیکۃ عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی ابو الولید سے، انہوں نے روایت کی یزید بن ابراہیم سے، انہوں نے روایت کی ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے قاسم ابن محمد سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت، وہ فرماتی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات الى آخر الآیہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کریم کے متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، پس ان سے بچو. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی عن ایوب عن ابن ابی ملیکہ هذا الحدیث عن عائشہ، اور اس کو روایت کیا گیا ہے ایوب سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے اس روایت کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 7، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ جل شانہ وہ ہے جنہوں نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہے اور وہی کتاب کا مدار علیہ ہے، اور دوسری متشابہات ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ کتاب کے اس حصے کے پیچھے پڑتے ہیں جس کی مراد غیر واضح ہے. یہ کس لیے کرتے ہیں؟ فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے اور اس کا مطلب جاننے کی نیت سے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب. حالانکہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں پختہ کار لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ سب آیتیں ہماری پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو خالص عقل رکھتے ہیں. یہ آیت کریمہ اس سورۃ آل عمران کی 7ویں آیت ہے. اس آیت کا شان نزول عزیز طلباء کرام یہ ہے کہ 9 ہجری میں یمن سے عیسائیوں کے مذہبی لوگوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसाइयत के मौजू पर गुफ्तगू की और सूरह आले इमरान की शुरू की 9 आयतें इसी सिलसिले में नाजिल हुई हैं। और उन्होंने जो बात शुरू की तो वो यही से की कि माबूद अल्लाह ताला ही है, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो माबूद नहीं है, क्योंकि एक अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात ही है जो जिंदा है और हर चीज़ को संभालने वाली है। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने ये मजमून बयान किया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले अपनी किताब तौरात और इंजील नाजिल फरमाई है, इस तरह अब कुरान करीम नाजिल फरमाया है। इन लोगों के सामने यहाँ पर इस सूरत में ये बात भी आई, पहली किताबें भी लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने नाजिल की थी और ये कुरान करीम भी इसीलिए है जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली है। और फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसके ऊपर इनको धमकी भी दी है, एक तरह से अगर आप कह लें कि जो कुरान करीम का इनकार करेगा वो सख्त सज़ा पाएगा। और ये मुनकिरीन अल्लाह ताला से मख्फी नहीं है, इस गुमान में न रहे कि हम किसी के इल्म में नहीं है, कोई हमें जानता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह के इल्म से ज़मीन और आसमानों में वो उससे मख्फी नहीं है। फिर चंद और मज़ामीन बयान करने के बाद जो यहाँ का हमारे बाब के साथ मुनासिब आ रहा है, तो वो ये बयान किया कि तमाम आसमानी किताबों में 2 तरह की आयतें नाजिल की गई। बाज़ की मुराद बिल्कुल वाज़ेह होती है और इन तालीमात अंबिया का असल दारो मदार इन्हीं तालीमात पर होता है, और बाज़ आयतें मुतशब्बहुल मुराद होती है जो मुतशब्बे होती है। मिसाल के तौर पर इंजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटा कहकर खिताब किया है, अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ बाप इस्तेमाल किया है, ये मुतशब्बहुल मुराद अल्फाज है, क्योंकि बाप और बेटा नसबी भी होता है और ये अल्फाज प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा इस किस्म के मुश्तबह आयतों पर दीन की बुनियाद नहीं होती। इस किस्म के आयतों को मुहकम आयतों की तरफ लौटाना ज़रूरी होता है। ये बात इंजील में भी वाज़ेह कर दी गई है कि अल्लाह जल्ल शानुहु का न कोई हमसर है, न उसकी बीवी है और न उसकी कोई औलाद है। तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे माअज़ल्लाह नसबी बेटे हो सकते हैं। अब अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, जिसकी आयतें बाज़ मुहकम है जो इसी कुरान करीम की बुनियादी आयतें हैं, और दूसरी आयतें मुतशब्बिहात हैं, यानी गैर ज़ाहिरुल माना जिनको कहा जाता है। लेकिन इनको अब हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया अजीज़ तलबाए किराम कि इनको ज़ाहिरुल माना आयतों के मुवाफ़िक़ बनाना ज़रूरी है। लेकिन अब जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने जैसे इस आयत में फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, के जो कज फितरत के लोग होते हैं वो इन मुतशाबे आयात के पीछे पड़ते हैं और इनका मकसद कभी फितना पैदा करना होता है और कभी ये लोग जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। हालांकि अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमा दिया वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही। हकीकी मुराद इन मुतशाबिहात की अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता, और उलमाए किराम का कहना ही यही है, रासिखून फिल इल्म, जो अपने इल्म में पुख्ता मजबूत होते हैं कि हम तो भाई इस पर ईमान लाते हैं और इन आयत को अल्लाह की तरफ से ही समझते हैं, और जितनी बात उनको समझ आती है उसी पर इक्तिफा करते हैं, ज़्यादा उसमें गौर खोज नहीं करते। दुनिया अजीज़ तलबाए किराम याद रखिएगा, ये खैर और शर का मजमुआ है, अच्छे बुरों का मजमुआ है।
اب ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو متشابہات میں غور و خوض کرتے رہیں گے، پھر جو الٹا سیدھا مطلب ان کی سمجھ میں آنا ہے یا خود سے گڑ لیتے ہیں تو اس کو دین کی بنیاد بناتے ہیں۔ یہی حالت عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کا عقیدہ اسی طرح پیدا ہوا۔ اب یہاں پر آتے ہیں عزیز طلباء کرام اس کی طرف کہ محکم کا مطلب کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، محکم وہ کلام ہے کہ جس سے زبان کا جاننے والا ایک ہی معنی سمجھتا ہے اور پوری بات سمجھ جاتا ہے، اس پر کوئی اخفا نہیں رہتا، یہ محکم ہوا۔ اس کے بعد متشابہ، پھر متشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کامل متشابہ جس کے کوئی معنی ذہن میں نہیں آتے، ایسے متشابہ یہ حروف مقطعات ہے جو قرآن کریم کے سورتوں کے شروع میں، بعض سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد یا سین، الف لام میم را قاف نون، اس قسم کے یہ تمام حروف مقطعات کہ اس کا کوئی بھی معنی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پر متشابہ وہ ایسی متشابہ باتیں جن کو ایک حد تک ہی جانا جا سکتا ہے، آخر تک ان کو نہیں جانا جا سکتا، اور یہ اللہ کی صفات اور آخرت کے امور ہے۔ ان کے بیان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اب وہ ظاہر سی بات ہے ہماری لغت کے ہی الفاظ ہیں، اور ہمارے لغت کے الفاظ ہمارے مشاہدے میں آنے والی چیزوں کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، انہی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جبکہ اللہ کی صفات ہمارے مشاہدے سے ماورا ہے، امور آخرت ہماری آنکھوں سے بھی پناہ ہے، ہمارے مشاہدے سے ماورا ہے، جنت اور جہنم کی حالت، جنت کی نعمتیں، جہنم کی عذابیں، یہ تمام چیزیں ہمارے نگاہوں سے بالکل پرے اوجل ہے۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث میں استعمال کیے ہوئے الفاظ کو موضوع لہو کے دائرے تک ہی سمجھتے ہیں، یعنی اس سے باہر نہیں۔ ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی پوری حقیقت کا ہم ادراک کر چکے، کبھی بھی نہیں، حاشا وکلا، ان کی پوری حقیقت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں عزیز طلباء کرام، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، یعنی کجی والے، کج فطرت، ان سے بچو۔ یہ حدیث دوسرے طرق سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ جس طرح عیسائی انجیل کے متشابہات کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اسی طرح اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کریم کے متشابہات کے پیچھے پڑیں گے، اور اس امت میں پہلی گمراہی صفات باری تعالی میں غور کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر مشبہہ، مؤولہ، مجسمہ، معطلہ، یہ فرقے صفات میں انتہائی غور و خوض کرنے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے تاکہ انسان فتنے سے محفوظ رہ سکے۔ یہ لوگ اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس میں غور و خوض کرتے رہتے ہیں، تو دو حالتوں سے یہ خالی نہیں ہوتے، یا تو یہ فتنے کی غرض سے کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے صراحتاً وہ بات بیان کر دی ہے، یا یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر پوری طرح اپنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ تو جب انسان کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا تو پھر وہ خود سے ان چیزوں کی طرف کیوں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن کے اوپر اس کو تکلیف نہیں دی گئی۔ جی بڑھتے ہیں آخری روایت کی طرف۔
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عامر وهو الحزاز ويزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة ولم يذكر أبو عامر القاسم قالت. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے روایت کی ابو عامر سے اور وہ حزاز ہے، اور یزید بن ابراہیم سے، یہ دونوں حضرات انہوں نے روایت کی ابن ابو ملیکہ سے، یزید نے کہا عن ابن ابی ملیکہ، اور انہوں نے پھر قاسم ابن محمد سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ولم یذکر ابو عامر القاسم، ابو عامر نے قاسم کا تذکرہ نہیں کیا. قالت اما عائشہ فرماتی ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتهم فاعرفيهم وقال يزيد فإذا رأيتموهم فاعرفوهم قالها مرتين أو ثلاثا. ام المؤمنین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کے اس ارشاد اس آیت کے بارے میں پوچھا، اس کج فطرت والے لوگوں کے بارے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا پس جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو تم ان کو پہچان لو. پہچان لو مطلب یعنی ان سے اب دور ہی رہو. وقال یزید، اور یزید بن ابراہیم کے روایت کے الفاظ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاعْرِفُوهُمْ قالها مرتين او ثلاثا، یعنی جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لو. پہچان لو کا یہی ما قبل والا معنی کہ ان سے کنارہ کشی کرو، ان سے دور رہو. آپ نے یہ بات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. ھکذا روا غیر واحد ھذا الحدیث عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ، یہ روایت کئی حضرات سے مروی ہے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے ام المؤمنین سے. ولم يذكروا فيه عن القاسم ابن محمد، انہوں نے اس میں قاسم ابن محمد کا ذکر نہیں کیا. وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم ابن محمد في هذا الحديث، صرف یزید بن ابراہیم نے قاسم ابن محمد کا اس حدیث میں تذکرہ کیا. وابن ابی ملیکہ وعبد اللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، ابن ابو ملیکہ یا عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابو ملیکہ ہے. وقد سمع من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایضا، اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت بھی ما قبل روایت کی طرح ہی ہے، اس کا ہی ایک حصہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس امت کے لوگ لازمی طور پر کچھ ایسے ہی ہوں گے جو ان متشابہات کے پیچھے پڑے ہوں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کو پہچان لو. مطلب یہی ہے کہ جب ان کو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان سے دور رہا کرو، ان سے اعراض کر لیا کرو، تاکہ فتنہ بھی برپا نہ ہو اور تمہاری ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.